نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، بالخصوص مرشد و مربی حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب اور دیگر حاضرین مجلس، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہم یہاں جمع ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عند ذکر صالحین تتنزل علیہم الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر اتنے عظیم انسان، اتنی عظیم شخصیت، اسلام کی مراد رسول، جن کی ساری زندگی جو ہے وہ عشق رسول، محبت رسول، خدمت اسلام، اور جن کا سارا اوڑھنا اور بچھونا جو ہے وہ فقط آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی، دین اسلام کی ترویج تھی، تو ان کا ذکر کرنا جو ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میں آپ لوگ سارے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج ان کے ذکر کی سعادت کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ تو حضرات محترم، جو موضوع جس پہ مجھے گفتگو کرنے کے لیے بتایا گیا وہ ہے کہ شیخ طریقت جو ہے، جو شیخ ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے۔ تو حضرات محترم، یہ شیخ ہونا، مرشد ہونا، مربی ہونا، رہنما ہونا، یہ بہت زیادہ سعادت کی بات تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا شیخ اور مرشد ہونے کے لیے کن اوصاف کو اپنانا چاہیے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اگر اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا ایک ادنا سپاہی بننا چاہتے ہیں، ایک مبلغ بننا چاہتے ہیں، ایک عالم قرآن بننا چاہتے ہیں، لوگوں کی رشد و ہدایت کے منصب پہ فائز ہونا چاہتے ہیں، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہوں، کیا خوبیاں ہوں کہ آپ دین اسلام کا جو کام ہے وہ احسن طریقے سے کر سکیں۔ تو حضرات محترم، اگر ایک جملے میں ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو جو شیخ ہے، جو مرشد ہے، جو مربی ہے، اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کے آقا دو جہاں یاد آ جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ یاد آ جائے، آپ کا حسن اخلاق نظر آئے اس کے اندر، آپ کی جو محبت تھی لوگوں کے لیے، جو شفقت تھی، وہ بہت زیادہ ضروری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کا وہ نمونہ نظر آنا چاہیے۔ آپ کیسے تھے یہ ہم سب جانتے ہیں، سچ بولتے تھے، صحابہ کو دین سکھانے کے لیے قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ تو ایک شیخ اور جو مرشد ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ خود قرآن کا عالم ہو، وہ حدیث کا عالم ہو، وہ شریعت کو جانتا ہو، وہ طریقت کو جانتا ہو، وہ حقیقت اور معرفت کو جانتا ہو،
وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ جو فقہ کے ایون فقہ کے جو مسائل ہیں ان سے بھی آگاہ ہو۔ تو حضرات محترم، اگر جو خود ہی قرآن نہیں سیکھتا، جس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو خود حدیث کا طالب علم نہیں ہے، جو خود ذاکر نہیں ہے، جو خود درود پاک پڑھنے والا نہیں ہے، جس کی شخصیت کے اندر خود کوئی خیر نہیں ہے، وہ کیسے لوگوں کو ہدایت دے گا؟ تو سب سے بنیادی چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ایک شیخ طریقت میں ہونی چاہیے، وہ اس کو عالم دین ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن دونوں کا۔ طریقت کی بھی اس کو پوری مہارت حاصل ہو جو اسلام کا باطن ہے، اور جو ظاہری شریعت کے تقاضے ہیں وہ بھی اس کو پورے کرنے چاہیے۔ لوگ آتے ہیں بیعت کرنے، مرید ہونے، دنیا کے معاملات کو کامیاب کرنے کے لیے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل کام شیخ کا جو ہے وہ دم کر کے لوگوں کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، تعویذ اور دھاگے اور گنڈے دینا نہیں ہے، دین سکھانا ہے۔ تو دین سکھا وہ سکے گا جو خود پہلے دین سیکھے گا۔ دیکھیں ایسا شیخ جو خود مریدوں کا طلبگار ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اگر کوئی ایسا شیخ ہے جو خود مرید ڈھونڈتا پھرتا ہے تو وہ پھر شیخ نہیں ہے، وہ تو خود ابھی اللہ کا مرید نہیں بنا، تو وہ کیسے لوگوں کو آگے اللہ رب العالمین کی قرب کی منزلوں تک لے کے جائے گا؟ تو حضرات محترم، یہ بڑا ضروری ہے کہ ابھی ہم اس مجلس میں بھی آگے نشست میں دیکھیں گے کہ بہت سارے خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دستار خلافت وغیرہ عطا کی جائے گی۔ تو میرے سمیت ہم ساروں کا یہ فرض ہے کہ ہمارے اندر جو دین کے فہم کے اعتبار سے کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو ہم سب سے پہلے خود دور کریں۔ خود قرآن سیکھیں گے تو آگے کسی کو قرآن سکھائیں گے، خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو ہم آگے کسی کو سکھائیں گے۔ اگر ہمارے کردار کے اندر ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار نظر نہیں آئے گا تو ہم آگے کس کے لیے مشعل راہ بنیں گے؟ ہم اگر اپنی بات کریں تو ہمیں اپنے شیخ سے محبت تھی، محبت ہے، رہے گی۔ کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ آپ قرآن کو ہمیں سکھانے کے لیے کتنی تگ و دو کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہی سیشنز ہم نے قرآن کے آپ کے ساتھ کیے ہیں، کتنی حدیث سکھانے کے لیے آپ ہمیں تگ و دو کر رہے ہیں۔ کبھی میرا خیال ہے کہ میں نے جب تک کوئی نوکری نہیں تھی میری، شاید ہی ہو کہ حضرت صاحب کو میں نے کوئی ایک پیسے کا بھی کوئی نذرانہ دیا ہو، نہ انہوں نے کبھی اس کی آرزو اور تمنا کی تھی، نہ ان کا یہ فوکس تھا۔ تو حضرات محترم، یہ آج یہ جو گلشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا ہی دین کی ترویج ہے، اور کوئی مطمع نظر ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ تعلق کا، کنیکشن کا۔ تو ہم پھر انسپائر ہوتے تھے کہ یار ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے، جس اخلاص کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اسی اخلاص کے ساتھ دین سیکھنا چاہیے، آگے لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ تو حضرات محترم، شیخ جب یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لے گا تو یہ نیکی ایک خوشبو کی طرح ہے، لوگوں تک پھر پہنچ جائے گی۔ پھر آج جس طرح بعض تو خیر پیر جو ہیں انہوں نے مارکیٹنگ ٹیم رکھی ہوئی ہے، وہ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں اپنے حضرت کی، جھوٹی سچی کرامات بھی سناتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں، ان کے ذہن کو خراب بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے حضرت ہیں، ان کی تم نے بیعت نہیں کی تو یہ ہوگا یا وہ ہوگا۔ تو حضرات محترم، جس کے پاس خوشبو ہوتی ہے اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خوشبو لوگوں کو آ جاتی ہے۔
لوگ بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور آج تو بلکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان کی، بندے کی حقیقت 1 منٹ میں وہ نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس لیے جو مشائخ ہیں، جو شیخ طریقت ہیں، ان کی جو ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کریں۔ مرید آئیں، ان کو دین سکھائیں، ان کو قرآن سکھائیں، قرآن کا علم اور محبت دیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیں انہیں، اور اس دنیا میں جو اللہ نے انسان کا مقصد بنایا ہے اس مقصد کو واضح کریں، اس مقصد کو ان کے حصول کے لیے مدد کریں اس کی۔ جس طرح علامہ نے کہا نا کہ پوچھتے ہو تم مجھ سے قوموں کی امامت کیا ہے، حق تو یہ ہے کہ حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ پوچھتے ہو مجھ سے قوموں کی امامت کیا ہے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، اور زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو حضرات محترم، اگر ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو دیکھیں اور دوسرے صحابہ کی سیرت اور کردار کو دیکھیں تو جو بہت سارے آپ کی زندگی کے پہلو ہیں، جس میں ابھی آپ نے سنا بھی، بڑی خوبصورت گفتگو مقررین نے کی کہ آپ کس حد تک ایک ویژنری اور سیر تھے۔ تو حضرات محترم، دوسری جو چیز آج ہمیں جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ صحابہ نے اسلام کے لیے تگ و دو کتنی کی، کتنی اسٹرگل ہے آپ کی، اور کس حد تک آپ نے مثال قائم کی کہ دین اسلام کی اگر خدمت ہے کرنی ہے، دین اسلام کے لیے اگر وقت صرف کرنا ہے اور اپنا جان و مال لگانا ہے تو وہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ 700 میل دور بیت المقدس جو ہے اس کو فتح کرنے چلے گئے، پیدل چلے گئے، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے۔ میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں میری عقل دنگ رہ جاتی، ایک اونٹ کے اوپر، اتنے بڑے کنگ ہیں، بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن بیت المال سے 2 اونٹ بھی لے سکتے تھے، 3 بھی لے سکتے تھے، وفد لے کے جا سکتے تھے، اسٹیٹ کے کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں ایک کی بجائے 2 اونٹ ہی لے لوں، اور اس ایک اونٹ کے اوپر ہی خود بھی بیٹھے ہیں، اور دوسرا بندہ اس لیے نہیں بیٹھ سکتا کہ زیادہ سفر جو ہے وہ بھی اونٹ کے اوپر ہے۔ اتنی تکلیف، کتنے دن رات آپ نے اس صحرا میں اور اجاڑ اور بیابان میں سفر کیا، بھوک میں، پیاس میں، اسلام کے لیے، کوئی ذاتی مقصد نہیں، اور اتنی سادگی اور اتنی کہہ لیں کہ رواداری جس کا آپ نے ابھی ذکر سنا، تو یہ اسلام کے لیے اتنی آپ نے سیکریفائسز دی ہیں اپنی۔ تو حضرات محترم، ہمیں آج یہ جو مجلس ہے، یہ جو اسلامک ہسٹری کے اوپر ہے، اس کو سجانے کا ایک مقصد ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی ایک کارروائی نہیں ہے۔ آج جس ڈیجیٹل دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ فاروق اعظم کون تھے، ان کی اسلام کے لیے کیا سروسز تھیں، ان کا کیسی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ حجر اسود کو کہہ رہے ہیں حجر اسود میں تمہیں زندگی میں کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میرے نبی نے تمہیں چوما نہ ہوتا۔ یہ کس نے بتانا ہے ہمارے بچوں کو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کس نے بتانی ہے؟ صحابہ کی محبت، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہٹا ہے تو وہ قبلہ چھوڑ کے منہ انہوں نے آپ کی طرف کر لیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 من سونا غزوہ خیبر پہ مال غنیمت بنا سارا سخاوت کر دیا، اور گھر آتے آتے جیب کے اندر ایک پائی بھی نہیں چھوڑی۔ تو حضرات محترم، یہ جو مجلس ہے، یہ جو کانفرنس ہے، یہ جو آپ کی یاد میں بیٹھے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے دین کے
جو عظیم سپہ سالار تھے ان کا کیا سیرت تھی، ان کی کیا کردار تھا، ان کی کیسے آقا دو جہاں سے محبت تھی، وہ کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے قطروں کے پانیوں کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے بول مبارک تک کو پی لیتے تھے، اور کیسی سارے گھر کا سامان اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ تو حضرات محترم یہ ہم بتائیں گے، کیسے بتائیں گے؟ ایسے بتائیں گے جب ان مجلسوں کا انعقاد کریں گے، اسلامک ہسٹری لوگوں کو بتائیں گے، ہم پڑھیں گے، خود اپنے بچوں کو اس کی طرف لے کے آئیں گے۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بکواسات ہے، جو مغلظات ہے، وہ لوگ سارے دیکھ کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو حقارت کر رہے ہیں، اپنے سینوں کو بغض اور عناد اور نفرت سے بھر رہے ہیں۔ تو حضرات محترم یہ روشنی کی ایک کرن ہے، یہ روشنی کی ایک کرن ہے، محبت کی ایک کرن ہے۔ یہ 42ویں جو سالانہ محفل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بتائیں، اپنے سبق کو بھی دہرائیں اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اس سیرت اور کردار سے آشنا کر دیں جس عظیم اگزامپل کو صحابہ نے سیٹ کیا۔ اور میں ویسے اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا اور طرح دیکھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اب مسلمان ویسے نہیں ہو سکتے، بالکل ہو سکتے ہیں۔ اس کردار اور اخلاق کے مرتبے پہ تو چلو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کو فالو کر کے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے، کریکٹر نہیں ہے، کردار نہیں ہے، دولت بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، ہر چیز ہے، لیکن کردار نہیں ہے۔ تو یہ جو شیخ طریقت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سیرت و کردار کا نمونہ بنائے۔ وہ نمونہ تب بنے گا جب وہ خود سیرت اور کردار کا نمونہ بنے گا۔ اگر وہ خود ہی نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ کیسے مریدوں کو کہے گا کہ وہ نماز پڑھیں؟ تو جس طرح بزرگوں نے فرمایا نا کہ طریقت کی انتہا کیا ہے، بہت سارے لوگ سوال بھی یہ کرتے ہیں کہ طریقت کی انتہا کیا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں طریقت کی انتہا یہ ہے کہ تم اپنی ابتدا کی طرف لوٹ جاؤ۔ اب ابتدا کیا ہے؟ ابتدا انسان کی یہ ہے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کتنا پاک ہوتا ہے، اس کے اندر نہ کوئی حسد ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی شعور ہوتا ہے۔ اس کی ساری کی ساری جو اس کا شعور جو ہے وہ کسی قسم کی کسی نفرت میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ پاک اور صاف ایک وجود ہوتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں بس طریقت کی یہ بھی یہی انتہا ہے، ہم سارے طریقت کی انتہا کو چھونا چاہتے ہیں، اس منزل کو پانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان اس قابل ہو جائے، اپنے نفس کا اس حد تک تزکیہ کر لے کہ اس کے لیے اس کا اخلاق جو ہے اور اس کی عادات اس مرتبے اور مقام پہ چلی جائیں کہ اس کے سینے سے حسد، غصہ، کینہ، ناجائز شہوت، نفرت، یہ ہر شے نکل جائے، وہ انڈیفرنٹ ہو جائے، اور اس کی ساری توانائی اور انرجی جو ہے وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے صرف ہو جائے۔ تو حضرات محترم یہ طریقت کا جو ہے وہ سبق ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک شیخ اگر بننا چاہتے ہیں تو ہم دین کو سیکھیں، اور جو لوگ آپ کے پاس دین سیکھنے آئے ہیں ان کو دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، سنت سکھائیں، شریعت سکھائیں، ان کو معرفت اور حقیقت سنائیں، سمجھائیں، اور ان کو اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں کامیاب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔